تو بچوں ہماری یہ مطالعہ پاکستان کی بک ہے اور اس کا فرسٹ چیپٹر ہے پاکستان کی نظریاتی اساس. ٹھیک ہے. پاکستان ایک ملک کا نام ہے جس ملک میں آپ رہتے ہیں. نظریاتی یعنی یہ نظریے سے ہے جس کو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اساس کہتے ہیں بنیاد کو. اساس کسے کہتے ہیں؟ بنیاد کو. ٹھیک ہے. پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ جو پاکستان کی نظریاتی اساس، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے الفاظ میں، بالکل عام الفاظ میں، کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے. پاکستان کس نظریے پر بنا تھا. ٹھیک ہے. پاکستان بنانے کی سوچ کیا تھی. ان ساری چیزوں کو اگر ہم ایک اچھے الفاظ میں کہیں گے تو کہیں گے پاکستان کی نظریاتی اساس کیا ہے. مطلب کیا ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، پاکستان کس نظریے کے لیے بنایا گیا، اس کے پیچھے کیا سوچ تھی. تو اس چیپٹر کے اندر، اس مضمون کے اندر آپ یہی چیز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اساس کسے کہتے ہیں؟ بتائیے، اساس کسے کہتے ہیں؟ بنیاد کو. ٹھیک ہے. اور نظریہ سوچ کو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی اور لفظ آپ سے کہیں نظریہ کیا چیز ہے، تو آپ کے ذہن میں جو مختلف خیالات ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو ایک ترتیب دیں تو اس سے پھر ایک نظریہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں آگے ریڈ کریں. ماہم آپ ریڈ کیجئے. نظریے کا مفہوم، ماخذ اور اہمیت. نظریے کا معنی مفہوم. نظریے کا ماخذ، معنی، مفہوم. یہ ایک ہی یہ تین لفظ ہیں جنہیں الفاظ سے مترادف کہا جاتا ہے کہ لفظ الگ الگ اور معنی ایک ہی. ٹھیک ہے. ماخذ، معنی، مفہوم، یہ سب تین لفظ ہیں، تین الگ الگ ساؤنڈ ہیں، لیکن مطلب اس سب کا ایک ہی ہے، مفہوم. یعنی کہ نظریے کا مفہوم کیا ہے. آپ نے پاکستان کی نظریاتی اساس کو سمجھنا ہے تو پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نظریہ خود کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو پہلے یہ نظریہ بتا رہے ہیں. چلیں. ٹھیک ہے. بس رک جائیے. حمدہ آپ پڑھیں. کوئی بھی نظریہ اعلیٰ اور بالکل شروع سے پڑھیں، شروع سے پڑھیں بیٹا. حمدہ شروع سے پڑھیں. اصلاً فرانسیسی لفظ ہے. ٹھیک ہے. آگے. یہ دو جائزہ یعنی آئیڈیا اور لاجک سے مل کر بنا ہے. کوئی بھی نظریہ یا آئیڈیالوجی زندگی یا ثقافت کے بارے میں تصورات کے مضمون اور باقاعدہ مشکل کا نام ہے. شکل کا نام ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، زندگی کے متعلق یا ثقافت کے متعلق آپ کے جو تصورات ہیں، جو سوچ ہے، اس کی ایک منظم شکل کو ہم نظریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں آپ کے کیا نظریہ ہے، پاکستان کیا ملک، کیسا ملک ہے. حمدہ آپ بتائیے پاکستان کیسا ملک ہے. چلیں اس کو چھوڑ دیں. ہم بات کر لیتے ہیں پی این ٹی کے بارے میں. حمدہ بتائیے پی این ٹی کیسی ہے. پی این ٹی کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، بتائیے. پی این ٹی کیسی سوسائٹی ہے.
PNT اور اس کے ساتھ ہم لے لیتے ہیں دارالسلام سوسائٹی. بتائیے آپ دارالسلام سوسائٹی دیکھی ہے آپ نے؟ ہم تو آپ بتائیں. جی سر. ٹھیک ہے، دارالسلام سوسائٹی اور PNT کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں بتائیں. کون سی سوسائٹی اچھی ہے؟ دونوں میں سے کون سی سوسائٹی اچھی ہے؟ دارالسلام. ٹھیک ہے. کس کی سڑکیں صاف ستھری ہیں؟ دارالسلام. کہاں پہ روزانہ صفائی ہوتی ہے؟ دارالسلام. ٹھیک ہے. اب ان کا ایک دارالسلام کے بارے میں خیالات ہیں اور ایک ان کا PNT کے بارے میں خیالات ہیں. ان کے خیالات یہ ہیں کہ PNT سے دارالسلام سوسائٹی اچھی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ان کے ذہن میں ہوں گی. یہ بہت ساری جو ذہن میں بکھری ہوئی باتیں ہیں جسے میں نے ابھی ایک ایک کر کے حمدہ سے پوچھا ہے، جب ہم اسے منظم کرتے ہیں اور اسے شکل دیتے ہیں تو اسے نظریہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی تہذیب اور ثقافت کے متعلق ٹھیک ہے ایک منظم تصورات کو نظریہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے آج یہ کرنا ہے، یوٹیوب پہ لکھنا ہے نظریہ. ٹھیک ہے. نظریہ کیا ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ اردو میں لکھیں گے نظریہ کیا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر آپ انگلش میں لکھیں گے واٹ از دا آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے. آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کو یہ نظریہ اور آئیڈیالوجی سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آپ کو پاکستان کی نظریاتی اساس بھی سمجھ میں خود بخود آ جائے گا کہ قائد اعظم نے پاکستان کو کیوں بنایا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس چیپٹر میں آپ آگے پڑھیں گے کہ ہمارے کیا کیا نظریات ہیں. 2 قومی نظریہ آپ پڑھیں گے، پاکستان بننے کے 14 نکات پڑھیں گے، اور بہت ساری چیزیں آپ اس مضمون میں پڑھیں گے. لیکن سب سے پہلے آپ کو نظریے کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے مختلف لوگوں سے باتیں سننی ہیں کہ نظریہ کسے کہتے ہیں. یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے نظریہ کیا ہے، یا آپ لکھیں گے نظریہ کی تعریف. کیا لکھیں گے؟ نظریہ کی تعریف. ٹھیک ہے. یوٹیوب پہ آپ لکھیں گے نظریے کی تعریف. نہیں تو آپ موبائل اپلیکیشن پہ جائیں گے مغرب کے بعد، وہاں پہ میں آپ کو بہت سارے لنک دے دوں گا. آپ اس پہ کلک کریں گے، آپ خود بخود یوٹیوب کے وہاں پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ کو یہ نظریہ سمجھ میں آ جائے گا تو آگے کی باتیں بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. اس مضمون میں جو سب سے مشکل چیز ہے وہ یہی نظریہ ہے کہ نظریہ کیا ہے. جب آپ کو نظریہ سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ پورا مضمون آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.